ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک سچا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بنگال کے ایک نواب صاحب تھے، تو بڑے نواب تھے، زمین جائیداد کے مالک تھے، بڑی تجارتیں تھیں اور روپیہ پیسہ بہت تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو بڑی دولت چھوڑی، بڑی جائیدادیں چھوڑی۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ ساری جائیداد اور سارا سرمایہ ان دونوں کی طرف منتقل ہو گیا، مگر وہ دولت جو ملی تھی، سرمایہ جو ملا تھا، اس کو خرچ اس طرح کیا کہ جو صاحبزادے تھے وہ ایک مرتبہ ماچس جلا رہے تھے۔ ماچس جلانے کی جو آواز ہوتی ہے اور اس سے جو بو نکلتی ہے وہ پسند آ گئی، تو ماچس جلانے سے جو آواز ہے وہ بڑی اچھی لگی اور اس سے جو بو پیدا ہو رہی تھی وہ بڑی اچھی لگی۔ تو ابھی یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اب صبح شام یہ مشغلہ تھا کہ ماچسوں کے بنڈل آ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے ماچسیں خریدنے میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کو جلاتے ہیں، اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی بو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ پوری ماچس کا بکس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے صبح شام یہ مشغلہ۔ صاحبزادے کا تو یہ ہوا۔ صاحبزادی جو تھی بیٹی، وہ کسی دن بازار گئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں کپڑا کوئی پسند آیا تو اس سے کہا بھائی اتنا کاٹ کے دے دو مجھے۔ اس نے وہ تھان کو جو کپڑا بیچنے والے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک دم سے پھاڑتے ہیں، تو وہ جو پھاڑا تو اس پھاڑنے کی آواز پسند آ گئی صاحبزادی کو۔ تو انہوں نے یہ مشغلہ اختیار کر لیا کہ روز تھان آ رہے ہیں کپڑے پہ اور اس کو پھاڑا جا رہا ہے، اس سے جو آواز نکل رہی ہے وہ صاحبزادی کو پسند آ گئی ہے۔ صبح شام تھان کے تھان آتے اور ان کو پھاڑا جاتا اور ان کی آواز سے صاحبزادی لطف اندوز ہوتے۔ تو صاحبزادے ماچس کی آواز اور اس کی بو سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور صاحبزادی جو ہیں وہ کپڑے کے پھاڑنے کے عمل سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ ساری دولت اس میں خرچ کرے، سرمایہ اس میں خرچ کرے۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساری جائیداد بک گئی، سرمایہ لٹ گیا، پیسے نہیں رہے، تو یہ دونوں وہاں بھیک مانگا کرتے تھے، اور وہ جگہ جہاں پر کہ یہ بھیک مانگتے تھے وہ بیگم بازار کے نام سے مشہور، اس واسطے کہ وہاں یہ بیگم صاحبہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ تو سارا سرمایہ ضائع کر دیا کاہے میں؟ یہ بدرہ سی کان کی لذت، وہ بھی ایک خیالی لذت، اس کے اوپر سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ آج یہ واقعہ اگر ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں، جو بھی سنتا ہے وہ ہنستا ہے کہ ایسے بھی بیوقوف دنیا میں ہوتے ہیں کہ اپنی ساری دولت اس کام کے اندر صرف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ بچائے جب مت الٹی ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے، تو ہم ہنستے تو ہیں اور ان کو بیوقوف بھی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اپنے اعمال پر غور کریں کہ یہ اوقات زندگی کا سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کا نام لے لے بندہ، سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کے میزان عمل کا پلہ بھر دیتے ہیں۔ یہ نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرمایہ دیا ہے، اس لیے دیا ہے
کہ آخرت کے سامان کرو، آخرت کی طرف کے لیے نفع تیار کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جو وہاں پر نعمتیں رکھی ہیں وہ حاصل کرو، اس کے لیے سرمایہ دیا ہے. اور ہم اس وقت کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں، کبھی ایسی باتیں سن کر جو گناہ کی باتیں ہیں، گانا بجانا، فضولیات، غیبتیں کرنا، سننا، جھوٹ سننا اور فضولیات سننا، بیہودہ باتیں سننا. تو ان پر تو ہم ہنس رہے ہیں کہ وہ صاحبزادے اور صاحبزادی اپنے کانوں کی لذت کے لیے انہوں نے سرمایہ برباد کر دیا. مگر ہم جو کانوں کی لذت کے لیے سرمایہ برباد کر رہے ہیں، مجلسیں جمی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ بیوقوف، اس لیے کہ ان کی تو دولت وہ دنیا کی دولت تھی جو برباد ہوئی، اور ہم جو برباد کر رہے ہیں وہ آخرت کی دولت برباد کر رہے ہیں، دائمی ہے، ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. یا اگر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے دی تھی کہ اس کو استعمال کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں. ضرورت کے وقت باتیں بھی کر لو، جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی کر لو. لیکن مجلسیں جمی ہوئی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، بلا وجہ کے تبصرے ہو رہے ہیں، اس میں جو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور اپنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. یہ خسارہ نہیں تو کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی عطا فرمایا، اس لمحے کی قدر پہچان کر، اوقات زندگی کی قدر پہچان کر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا. یہ اگر نہیں ہے تو خسارے کا سودا ہے. ان الانسان لفی خسر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کے. 5 وقت کی نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرض کر دی، لیکن اور اوقات جو ہیں ان کو بھی اس میں اجازت دے دی کہ بھئی تم اپنے دنیا کے ضروری کاروبار بھی کر سکتے ہو، روزی بھی کما سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو. یہ ساری باتیں تمہارے لیے مباح ہیں، حلال ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جو اصل مقصد زندگی تھا، جس کے لیے دنیا میں آئے تھے اور جس کا انجام آگے جا کے دیکھنا ہے، اس کو بھول بیٹھے اور کسی میں لگا رہے آدمی، کسی ادھیڑ بن میں لگا رہے. تو اس کا نتیجہ یہ کہ خسارہ جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا، نہ جانے کس وقت آ جائے، خدا ہی جانے کس وقت آ جائے. پہلے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت زندگی انسان کی کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ صحت مند آدمی ہے، رہے گا. آج تو دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں، قتل و غارت گری کے واقعات ہیں، لوٹ مار کے واقعات ہیں. جانے کب کس وقت کیا ہو جائے، کسی انسان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے. اور بیماریاں ایک سے ایک. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ آخر زمانے میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے ان کے آباء و اجداد نے سنا تک نہیں ہو. ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو جاتا. تو اس حالت میں اوقات کو فضول ضائع کرنا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کے برابر کوئی اور خسارہ ہو نہیں سکتا.